السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم امام صاحبان کی خدمت کیسے کریں۔ یاد رکھیے، مسجد کے امام صاحب نہ صرف ہماری نمازوں کے امام ہوتے ہیں بلکہ ہمارے دینی رہنما، معلم اور خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہماری دینی رہنمائی میں مصروف رہتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور ہمیں دین اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اکثر مساجد میں امام صاحبان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، جس سے ان کے لیے گھر کے اخراجات پورے کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مالی خدمت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یاد رکھیے، چھوٹا عمل لیکن بڑی خدمت ہے۔ آپ صرف 10 روپے سے بھی امام صاحب کی خدمت کر سکتے ہیں۔ شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ صرف 10 روپے دینا شرم کی بات ہے، لیکن یاد رکھیے، نیکی کے کاموں میں کم یا زیادہ نہیں بلکہ نیت اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آپ سب جمعہ کی نماز پڑھتے ہی ہوں گے۔ ہر مسجد میں نمازیوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے، کسی میں 50، کسی میں 100، کسی میں 200 یا اس سے بھی زیادہ۔ اگر صرف 50 نمازی بھی امام صاحب کو مصافحہ کرتے وقت 10 روپے دے دیں تو امام صاحب کے پاس 500 روپے جمع ہو جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، ایک ہفتے میں امام صاحب کے پاس 500 روپے آتے ہیں تو ایک ماہ میں یہ رقم 2000 روپے بن جاتے ہیں۔ اس دوران ہر نمازی کے جیب سے صرف 40 روپے ہی گئے، جو کہ شاید کسی کے لیے بھی زیادہ نہیں، لیکن امام صاحب کے لیے ایک بڑی خدمت ہو گئی۔ اگر یہی عمل مستقل جاری رہے تو سالانہ امام صاحب کے پاس 24,000 روپے اضافی جمع ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی خدمت سے امام صاحب کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر امام صاحب کو اس طرح مستقل طور پر اضافی مالی خدمت ملتی رہے تو وہ اپنے گھر کے اخراجات بہتر انداز میں پورے کر سکتے ہیں۔ ان کی ماہانہ تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ بچت بھی ہو سکے گی۔ یاد رکھیے، جو رقم بچے گی وہ اسے اپنے بچوں کی تعلیم، گھریلو ضروریات، مستقبل کے کسی بڑے منصوبے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح وہ بیماری یا کسی ہنگامی صورتحال میں بہتر طریقے سے اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھ سکیں گے۔ وہ اپنی دینی تعلیم کو مزید بڑھانے کے لیے کسی کورس میں داخلہ لے سکیں گے جس سے وہ مزید علمی ترقی کر سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسجد کے دیگر انتظامات میں بھی بہتر کردار ادا کر سکیں گے، کیونکہ مالی پریشانیوں سے آزاد ہونے کے بعد وہ اپنی توجہ دینی خدمات پر زیادہ مرکوز کر سکیں گے۔ مزید خدمت کے طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرور آپ امام صاحبان کی خدمت کیا کریں۔ اگر آپ مزید خدمت کرنا چاہتے ہیں تو عزت و احترام کے ساتھ امام صاحب سے پیش آئے اور ان کی قدر کرے۔ اگر استطاعت ہو تو ان کے لیے کپڑوں، کھانے پینے یا دیگر ضروری اشیاء کا اہتمام کرے، ان کے بچوں کی تعلیم میں مدد کرے، ان کی تعلیمی اخراجات میں تعاون کرے۔ اگر امام صاحب کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں تو ان کے کرانے یا بجلی پانی کے بل میں تعاون کرے۔ وقتاً فوقتاً امام صاحب کے لیے کوئی تحفہ یا ضروری چیز لے کر جائیں، جیسے کہ گرم کپڑے، جوتے یا کوئی اور مفید چیز۔ اسی طرح سردیوں میں گرم کپڑوں اور ہیٹر کا انتظام کرے تاکہ وہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ گرمیوں میں پنکھا یا کولر فراہم کرے تاکہ وہ سکون کے ساتھ وقت گزار سکے۔ اسی طرح اگر مسجد میں امام صاحب کے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں تو کمیٹی بنا کر ان کے لیے رہائش کا انتظام کرے۔ امام صاحب کے لیے میڈیکل چیک اپ اور دوائیوں کے اخراجات میں مدد کرے۔ وقتاً فوقتاً ان کے گھر جا کر ان کی خیریت دریافت کرے اور ان کی ضروریات کو پوچھا کرے۔ اگر امام صاحب کو کسی قرض کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرے اور قرض کی ادائیگی میں تعاون بھی کرے۔ اسی طرح امام صاحب کے لیے کوئی اضافی ذریعہ آمدن مہیا کرنے میں مدد کرے، جیسے کہ کوئی چھوٹا کاروبار یا آن لائن تدریس کا انتظام۔ اگر امام صاحب کی کوئی اور ضرورت ہو تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ان کی پریشانیوں کو کم کریں۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ،
خدمت میں برکت ہے۔ یاد رکھیے امام صاحب ہمارے دینی رہنما ہے، وہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، دینی مسائل سمجھاتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو یہ صرف ان کی خدمت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہر نمازی پر بوجھ بھی نہیں پڑتا، لیکن امام صاحب کو مستقل ایک خدمت ملتی رہتی ہے۔ اگر ہم سب مل کر اپنی استطاعت کے مطابق امام صاحب کی خدمت کریں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث برکت اور بڑا اجر عظیم ہوگا۔ آخر میں آپ کے رائے کا طلبگار ہوں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے تجاویز اور تجربات ہمیں مزید بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ پہلے سے امام صاحبان کی مدد کر رہے ہیں؟ آپ کے علاقے میں امام صاحبان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ آپ کے خیال میں امام صاحب کی مدد کے اور کون سے طریقے ہو سکتے ہیں؟ کمنٹ کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ساتھ ہی اس نیکی کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر دین کے خادموں کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائے اور دین کے خادموں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔